وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، دے دو عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے، پورا مہر دو۔ فقہا کہتے ہیں خاتون کو مہر کم دینا توفیق کے باوجود بخل ہے، اور خاتون کو اتنا مہر دینا کہ کبھی دے ہی نہ سکے گناہ عظیم ہے۔ اعتدال ہے، اتنا کم بھی نہ ہو۔ میمنوں کا نکاح ہے 32 روپے آٹا ہے، انڈا دینے والی مرغی 200 روپے سے کم نہیں ملتی، تو 33 روپے کی عورت وہ کیا بچے دے گی اور کیا کام کرے گی؟ 32 روپے آٹا ہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو جیسے نجمہ ایکٹریس کا نکاح تھا، 5 کروڑ مہر مقرر ہو، اگلے دن آئے کہ خاوند نے بیوی نے خاوند کے خلاف کیس کر لیا اور جرمانہ وصول کر لیا، دونوں عدالت چلے گئے۔ برکت النکاح ہے ایسا روحابونا، اور مہر تکڑا مان کے اور پھر پہلی رات تو معاف کراتے، بیٹھا رہتا ہے اس کے سامنے روتا ہے میرا مہر معاف کرو۔ اتنا معافی تم نے ماں سے مانگی ہے؟ وہی لالا گلا۔ عورت کے سامنے جو مرد پہلی رات آنسو دکھایا وہ کیا آگے چل کر مردانگی دکھائے گا؟ وہی عورت کی عورت۔ مرد یہ ہے کہ کہے جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا دوہرا دوں گا، دگنا دوں گا۔ نرد نوزا، جب تم نے مقرر کیا ہے تو اب ادا کا۔ کی ملمت مولانا اشرف علی لکھتے ہیں خاتون سے مہر معاف کرانا مرد کی مردانگی کی خلاف ورزی ہے۔ آگے لکھتے ہیں فقہا فرماتے ہیں ایسا معاف ہوتا بھی نہیں، تو دھوکہ ایسا ہے۔ اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر وہ خوشی سے دے تم کو، تِبْنَ لَكُمْ خوشی سے دے تم کو اس میں سے کچھ حصہ، کہ چلو 50,000 نہ صحیح میں 20,000 لے دی، 30,000 آپ رکھیں۔ عورت بھی بڑی قابل لائق خاوندوں کے دلجوئی کرنے والی ہوتی ہے۔ یہاں عورتوں کے فون آتے ہیں کہ میرا خاوند خفا ہے، دفتر سے آ کے بولتا نہیں ہے، میرا خاوند ساری رات بے تکلیف میں، آپ مجھے وظیفہ بتائیں میں پوری رات جاگوں گی، بالکل سوؤں گی نہیں، لیکن میرے خاوند کو آنسوؤں کی بارش سے ٹیلی فون ہوتے ہیں۔ ہم بھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں ان کے رونا دھونا اور فریاد سن کر۔ خاوندوں کے حق میں بڑی قابل عورت ہے، مشرقی عورت ہے تو خاوندوں پر مر مٹتی ہے، ان کا تو سارا متاع و سرمایہ خاوند ہے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر خوشی سے دے تم کو اس مہر میں سے کچھ حصہ، اس میں اشارہ ہے کہ سارا تم بھی نہ لو، کچھ حصہ، فَكُلُوهُ پس کھاؤ اسے، ہنیئا رچتا مریئا پچتا۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ، رچتا پچتا۔ ہنا کے معنی آتے ہیں جو کھانے میں اچھا لگے، تو جو چیز کھانا اچھا لگے آدمی زیادہ کھاتا ہے نا، زیادہ کھانے کے بعد چیزتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو گیا۔ وہ چھوٹا بچہ تو اس کے پیٹ میں درد تھا، رو رہا تھا، دیدے میں دودھی گی، دیدے میں دودھی گی۔ لوگ نہیں سمجھتے کیا کہہ رہے ہیں، دیدے میں دودھی گی، دیدے میں دودھی گی۔ اس جیسے ایک بچہ لایا گیا تھا، اس کی زبان صاف تھی، کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے دیدے میں دودھی گی، دیدے میں دودھی دینا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے۔ کہا آپ نے کہا، میں نے کہا تھوڑا کھاتے تو نہ دھوکتا نا۔ ہنی خوشگوار کھانا، خوش ذائقہ، مزیدار، اور مری زود ہضم۔ شاہ عبد القادر اگر اردو میں قرآن آتا تو ان کی اردو میں نازل ہو جاتا۔ وہ فرماتے رچتا پچتا، رچتا پچتا، سبحان اللہ۔ ہمارے شیخ الہند نے اپنے ترجمے اور تفسیر میں اسی کی اصلاحات کی، اور فوائد میں لکھتے ہیں شاہ صاحب کے ترجمے میں کوئی غلطی ہو امکان سے باہر ہے، شیخ الہند لکھتے ہیں، باقی میرا ترجمہ اور تفسیر اس میں شاید غلطی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ اگر کوئی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو تو بارش کا پانی صاف جگہ جمع کر لے، زمین تک پہنچنے سے پہلے وہ لے لے،
اور بیوی کے مہر کا کچھ پیسہ لے لے، وہ بہت صاف رقم ہے، بہت پاک ہے، عزت کا بدل ہے، عزت کا بدل۔ تو ان پیسوں کے شہد خریدے، اچھا والا شہد، خوص کا شہد لے لے جہاں ہر طرف چنبیلی پھیلی ہوئی، یا چھوٹے کیکر پلوسے کا شہد لے لے۔ بیری کا شہد تو 10ویں نمبر پہ جو سب سے آگے ہے، اور سندھ اور پنجاب کا شہد 50ویں نمبر پہ، وہ اور گڑ کا گاڑا شربت برابر ہے، کوئی معنی نہیں اس کا۔ جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، افغانستان، ترکستان، ازبکستان، آگے ایران، کہ آگے تک جاؤ، وہ ایسے ہی شہد اچھا ہوتا جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ تو اس کا شہد خریدے مہر کے پیسوں کا، اور اس پانی میں سے اس میں ملائے، شربت بنائے، 7 دن صبح صبح نہار منہ پی لے، پیٹ کے تمام امراض کا شفا ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ